میری پیاری طلباء و طلبات، امید ہے کہ آپ سلامت سے ہوں گی۔ میری پیاری طلباء، ہمارا جو موضوع ہے وہ مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا خاکہ نگاری جو انہوں نے حالی مولانا الطاف حسین حالی جو اردو کا بڑا شاعر ہے اس کی زندگی پہ لکھا ہے۔ لیکن اس اس موضوع کو شروعات کرنے سے پہلے ہمیں اس ٹاپک کے لکھنے والے جو ہے مولوی عبدالحق کی، جس کو بابائے اردو کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اس کی زندگی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا آج جو ہمارا موضوع ہے، عنوان جو ہے وہ مولوی عبدالحق کی حالات زندگی ہے۔ میرے پیارے طلباء، مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جو 1870 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1961 عیسوی کو اس جہاں سے چلے گئے۔ میرے پیارے طلباء و طلبات، آپ کتاب کے جو ٹیکسٹ بک ہے اس کا پیج نمبر 63 کھولیں، اس پر نظر رکھیں۔ میں اس کو پڑھا تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آئے کہ مولوی عبدالحق کی زندگی کے بارے میں، اس کی حالات زندگی کے بارے میں۔ مولوی عبدالحق 1870 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1961 عیسوی کو اس جہاں سے چلے گئے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق اردو زبان کے ان شہداؤں میں سے تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس زبان کی خدمت میں وقف کر دی۔ وہ قصبہ ہاپوڈ کے قریب سرورہ میں 20 اگست 1870 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ 1894 عیسوی میں علی گڑھ یونیورسٹی سے BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد پنجاب اور حیدرآباد میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ عثمانیہ کالج اورنگ آباد میں بطور پرنسپل کام کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر اور پروفیسر رہے۔ ہر جگہ نیک نامی کے ساتھ اپنی فرائض منصبی کو انجام دیا۔ انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری مقرر ہوئے اور زندگی بھر اس ادارے کی ترقی اور کامیابی کے لیے جی جان سے کوشش کرتے رہے۔ انجمن کی جانب سے مولوی عبدالحق کی ادارت میں ایک 6 ماہی ادبی رسالہ اردو جاری ہوا، جس نے تحقیقی، علمی اور ادبی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد انجمن ترقی اردو کے دفاتر کو حیدرآباد سے دہلی لائے اور انجمن کی لائبریری میں بہت سی نادر کتابوں کا ذخیرہ جمع کیا۔ الہ آباد یونیورسٹی سے LLD اور علی گڑھ یونیورسٹی سے D.Litt کی اعزازی ڈگری دے کر مولوی عبدالحق کی مجموعی خدمات کا اعتراف کیا۔ آزادی کے بعد پاکستان چلے گئے، لیکن خاطر کا قدر نہ ہوئی اور 16 اگست 1961 عیسوی کو کراچی میں انتقال ہوا۔ مولوی عبدالحق ایک محقق، سوانح نگار، زبان دان، لغت نویس، قواعدان اور طرز انشاء پرداز تھے۔ ان کی تحریروں پر حالی کا سب سے زیادہ اثر ہے۔ بول چال کی سادہ زبان پرخلوص جذبات کا بے لاگ اظہار کرتے ہیں۔ ہر بات خوب سوچ سمجھ کر لکھتے، عبارت میں الجھا نہیں۔ جو کچھ لکھتے صاف ستھرے اور عام فہم انداز میں وضاحت سے لکھتے۔ مشکل زبان لکھنے والوں کو اردو کا دشمن کہتے تھے اور آسان زبان لکھنے پر زور دیتے تھے۔ اردو ادب میں قدیم کتابوں کی تدوین، ترتیب اور اشاعت کا کام ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ان کتابوں پر ان کی مقدمات اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ انگریزی، اردو لغت اور اردو زبان کی قواعد کا بنیادی کام بھی مولوی عبدالحق صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ زیر نظر مضمون میں انہوں نے اپنی پسندیدہ شخصیت پر لکھا ہے۔ دیکھیں کم سے کم الفاظ میں اپنے ممدوح کی کیسی تصویر کھینچی ہے۔ میرے پیارے طلباء، جیسے کہ آپ سوچتے ہوں گے اس کو بابائے اردو کے نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ مولوی عبدالحق نے جو پوری زندگی گزاری ہے وہ اردو ادب کی خدمت میں۔ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے اتنا نہیں کیا، انہوں نے دولت حاصل کرنے کے لیے زندگی گزاری نہیں، بلکہ اردو ادب کی خدمت کرنے میں، جیسے ابھی آپ نے پڑھا، وہ محقق تھے، انشاء پرداز سے، تحقیق نگار تھے، یعنی بہت سے اردو ادب کے اندر بہت سے فیلڈ میں انہوں نے کام کیا۔ بہرحال اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مولوی عبدالحق کب پیدا ہوئے، 20 جون، 20 اپریل یا 20 اگست، آپ یک دم کہہ سکتے کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا ہے وہ 20 اگست کو پیدا ہوئے۔
پھر اگر آپ سے کوئی پوچھے بتاؤ مولوی عبدالحق کب پیدا ہوئے، 1870، 1880، 1860، تم یک دم کہہ سکتے 1870، کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا ہے مولوی عبدالحق 20 اگست 1870 کو پیدا ہوئے۔ وہ کہاں پیدا ہوئے؟ اتر پردیش کے ایک شہر ہاپوڑ میں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے مولوی عبدالحق کو جوانی میں یا نوکری حاصل کرنے کے بعد علم سے شوق ہوا، نہیں، کیونکہ آپ نے ابھی پڑھا ہے وہ بچپن سے ہے، اس کو بے حد شوق تھا پڑھنے کا، علم حاصل کرنے۔ تو اگر آپ سے پوچھے کوئی تو مولوی عبدالحق نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جو کون سی ڈگری کی ہے؟ بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ تو کب کی ہے؟ 1894 عیسوی میں۔ مولوی عبدالحق نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جو بی اے کی ڈگری حاصل کی وہ کب کی؟ 1872۔ کوئی اگر کہیں گے 1860، نہیں، آپ یک دم بتا سکتے 1894۔ میرے پیارے طلباء و طلبات، جیسے کہ میں نے آپ کو کلاس میں بتایا کہ بی اے کیا ہوتا ہے، کہ 12th کے بعد جب آپ کالج جاتے ہو وہاں اگر سائنس ہو فرسٹ ایئر سے بی اے سال اول سے سال آخر تک، یعنی فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، تو ہم سائنس میں بی ایس سی کہہ سکتے ہیں۔ اگر کامرس سبجیکٹ وہ بی کام ہے، کیونکہ مولوی عبدالحق کے سبجیکٹ آرٹس تھے تو اس لیے ہم بی اے کہہ سکتے ہیں، بیچلر آف آرٹس۔ اسی طریقے سے انہوں نے وہ عثمانیہ یونیورسٹی میں کس شعبے میں تھے؟ اردو یونیورسٹی، اردو شعبہ اردو میں۔ پھر اس کے صدر مقرر ہوئے، صدر کہتے ہیں ایچ او ڈی کو، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ۔ تو پھر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ وہ ایک رسالہ جاری کرتا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ انجمن کی طرف سے انہوں نے ایک رسالہ، سہمائی رسالہ، یعنی سویرلی اس کا نام تھا سہمائی ادبی رسالہ، جس رسالے نے تحقیقی علمی میدان میں اردو ادب کے لیے نمایاں کام کیا ہے۔ تو انجمن کی لائبریری میں بہت سی نادر کتابوں کا ذخیرہ جمع کیا۔ تو مولوی عبدالحق نے کیا کیا اس انجمن میں؟ جو انجمن تھی اس میں لائبریریوں میں نادر کتابیں جو کم دکھائی دیتا ہے، جو نایاب ہو، جو ہر ایک کو پڑھنے کو نہ ملے، بہت قیمتی کتابیں۔ ذخیرہ مینز بہت زیادہ کسی چیزوں کا جمع کرنا، اس کو ذخیرہ کہتے ہیں، جمع کرنا۔ تو انہوں نے ایل ایل ڈی کی ڈگری جو ان کو کہاں ملی ہے؟ الہ آباد یونیورسٹی کی طرف سے۔ ڈی لیٹ ایک ڈگری ہوتی ہے جس کو ہم ڈاکٹر آف لٹریچر کہہ سکتے ہیں، کو ان کو اعتراف، انہوں نے اردو ادب کی جو خدمات کی ہے، انہوں نے پوری زندگی جو ادب یا لٹریچر کی خدمت کے لیے گزاری ہے، اس وجہ سے اس کو کس یونیورسٹی سے ایل ایل ڈی اور ڈی لیٹ کی ڈگری حاصل ہوئی ہے؟ الہ آباد یونیورسٹی، جو مشہور یونیورسٹی ہے ہندوستان میں۔ تو آزادی کے بعد وہ کہاں چلے گئے؟ اگر آپ سے پوچھے وہ پاکستان چلے گئے۔ کب؟ 16 اگست 1961 کو وہ آزادی کے بعد۔ پھر ان کا انتقال، میرے پیارے طلباء و طلبات، مولوی عبدالحق کا انتقال بھی پاکستان کے ایک شہر، مشہور شہر کراچی میں ہی ہوا ہے۔ اور مولوی عبدالحق خالی نثر نگاری نہیں تھے، اس نے خاکہ لکھا ہے، کوئی مضمون نہیں، وہ ایک محقق تھا۔ اردو زبان کے کسی موضوع پر انہوں نے بہت سارے موضوع پر تحقیق کی ہے۔ سوانح نگار ہے، سوانح نگار اس کو کہتے ہیں، کوئی آدمی قلم اٹھائے تو دوسرے انسان کی خد و خال، اس کی زندگی، اس کی صورت، اس کی سیرت کے بارے میں کچھ کتاب لکھے، جیسے اپنے 9th میں پڑھا ہے انسانی کامل، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھا ہے خواجہ غلام الدین سیدین، جیسے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی آندھی میں چراغ، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انہوں نے کتاب لکھی آندھی میں چراغ، اسی سے کچھ وہ 1-2 پیج جو آپ کی کتاب میں ہے جس کا نام ہے سیرت۔ تو اس کو سیرت نگاری کہتے ہیں، کوئی آدمی کسی دوسرے انسان شخصیت کے بارے میں قلم اٹھائیں، اس کی زندگی کی پوری کہانی لکھیں، اس کو سیرت کہتے ہیں۔ تو یہ سیرت نگار بھی تھا، زبان دان تھا، یعنی زبان پر اس کو کنٹرول تھا۔ اس نے اردو زبان کے اندر جو درستگی ہے، کوئی کیا لغزشیں ہوتی ہیں، اس کو ٹھیک کیا۔ لغت نویس تھا، یعنی ڈکشنری، لغت کہتے ہیں اردو میں ڈکشنری، فیروز اللغات جو اردو میں ڈکشنری ہے، یہ اس کی وجہ سے ترتیب ہوئی۔ قواعدان تھا، کیونکہ ہر ایک زبان کا اپنا ایک قواعد ہوتا ہے، وہ قواعد کو مرتکب جاننے والا تھا۔ صاحب طرش انسا پرداز تھے، انشاء لکھنے والے، یعنی بات میں سے بات پیدا کرنا، ایک ایسا مضمون جس میں ایک انشاء پرداز کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہاں سے شروع کروں، کہاں سے انت کروں، ختمہ کروں۔ کسی بھی موضوع پہ قلم اٹھاتے لکھتے ہیں، کیونکہ انشاء ایک پہاڑی ندی کی طرح ہوتے ہیں جس کو پتہ نہیں ہوتا کہاں میرا منزل ہے۔
انشاء کسی جس کو ایسے کہتے ہیں انگلش میں، وہ انشاء بھی لکھنے والے تھے، مگر اس کی زبان مولوی عبدالحق کی زبان بالکل صاف تھی۔ وہ مشکل زبان استعمال کرنے والوں کو اردو کا دشمن کہتے تھے۔ وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ زبان کا صاف ستھرا ہونا چاہیے اور عام فہم زبان ہونی چاہیے جو سب کی سمجھ میں آ جائے۔ اسی لیے وہ مشکل الفاظ یعنی مشکل زبان استعمال کرنے والوں کو اردو کا دشمن کہتے تھے۔ مولوی عبدالحق کا یہ بھی کارنامہ ہے، انہوں نے کتابوں کی تدوین، ترتیب اور اشاعت میں ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ نئی نئی اردو کتابیں کہ شاعر، کوئی تحقیق نگار، کوئی ادیب چلا جاتا ہے، پھر اس کا لکھا ہوا کچھ جو دولت ایسی رہ جاتی ہے، اس کو کتابی شکل دینے میں انہوں نے اہم کارنامہ انجام کیا۔ ان کی کتابوں پر ان کے مقدمات اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ ان کتابوں پر یعنی بہت ساری کتابیں شائع ہوئی، ان کے مقدمات جو ہے، پہلا پیج ہے ترتیبی کتاب کیوں لکھی گئی ہے، کس لیے لکھی گئی، اس کتاب میں کیا اہمیت ہے، بہت ساری کتابوں کے مقدمات انہوں نے خود لکھی۔ انگریزی اور لغت اردو زبان کے قواعد کا بنیادی کام بھی مولوی عبدالحق کی کوششوں کا نتیجہ۔ ہمارے اردو میں جو انگلش ہے، ہر اردو لفظ کا، کسی انگلش لفظ کا اردو کا معنی ہے، اس یعنی انگلش ٹو اردو، اردو ٹو انگلش، ایسی ڈکشنری ترتیب دینے میں بھی مولوی عبدالحق کا اہم کارنامہ ہے، ان کا کارنامہ ہے۔ انہوں نے جو ہمیں پڑھنا ہے حالی، آپ جب ہم کل پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کم سے کم الفاظ میں انہوں نے کس طرح عظیم شخصیت، عظیم شاعر مولوی عبدالحق، مولانا الطاف حسین حالی کے زندگی کے بارے میں کیسے انہوں نے اس کی ممدو کہتے تعریف کرنا، ایک تصویر کھینچی ہے کہ خاکہ کیا ہوتا ہے۔ خاکہ اور سوانح میں یہ فرق ہے، سوانح میں ساری زندگی کے نشیب و فراز آ جاتے ہیں، وہ کیسے کھانا کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کیسے کپڑے لگاتے ہیں، لیکن خاکہ میں کسی ایک چیز کو موضوع بنا کر ایک تصویر کھینچی جاتی ہے۔ جب ہم کل حالی پڑھیں گے تو آپ خود بخود سمجھیں گے کہ مولوی عبدالحق نے کس طرح کم ہی الفاظوں کے اندر اپنی پسندیدہ شخصیت مولوی عبدالحق کے بارے میں، مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں ایک خاکہ لکھا، تو کیسے بہترین الفاظ اور عام فہم زبان استعمال کرتے ہیں مولوی عبدالحق، یہ آپ کو سمجھ آئے گا کل جب ہم حالی پڑھیں گے۔ شکریہ۔